انبیاء علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے. قوموں نے مقابلہ جو کیا ہے وہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر کیا ہے. اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سب کچھ کریں مگر بس اللہ کی توحید بیان نہ کریں. اور سنو اگلی بات، وہ بھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ اللہ کی توحید بیان نہ کریں. اس سے بھی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا اس پر تھا کہ آپ اللہ کی توحید تو بیان کریں مگر اللہ کے ساتھ جو ہم نے بتوں کو شریک کیا ہوا ہے ان کا انکار نہ کریں. یہ بات بھی زور غور سے سننے کی ہے. ان کی لڑائی اس پر تھی کہ آپ اللہ کی توحید تو بیان کریں لیکن بتوں کو ان کے ساتھ شریک رکھیں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، بتوں کے انکار سے لڑائی تھی. لڑائی اللہ کے انکار پر، اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر لڑائی نہیں تھی، بتوں کے انکار پر لڑائی تھی. بتوں کے انکار پر لڑائی تھی. بلکہ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ نبی جی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان زمین کس نے بنائے تو کہیں گے اللہ نے بنائے. کہیں گے اللہ ہی نے بنائے. آسمان زمین کس نے بنائے تو کہیں گے اللہ ہی نے بنائے. پھر کیا بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ تو میرے دوستو عزیزوں، ہمیں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا تھا. اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا تھا. غیر یہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری شکل کی طرف جھکیں، غیروں کے سامنے ہر نفع نقصان دینے والی چیز معبود ہے. سنو، بت زمین سے بنی ہوئی شکل ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے تانبے کا ہو، چاہے لوہے کا ہو، چاہے سونے کا ہو، زمین سے بنی ہوئی شکل ہے. اب سنو بات، زمین سے بنی ہوئی شکل ہے. حضرت فرماتے تھے یہاں اصل کا بھی انکار ہے، شکل کا بھی انکار ہے. اصل کا بھی انکار، شکل کا بھی انکار ہے. زمین سے بنی ہوئی چیزوں کا بھی اسی طرح انکار ہے جس طرح زمین کا انکار ہے. غیر یہ کہتے ہیں کہ تم اس زمین پر رہتے ہو، اس زمین سے غلہ لیتے ہو، اس زمین سے غلہ لیتے ہو، اسی زمین پر پیدا ہوئے ہو، اسی زمین پر رہتے ہو، تو تم زمین کی جے کیوں نہیں کہتے؟ زمین کی جے کیوں نہیں کہتے؟ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں زمین کی جے تم بھی کہو، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں زمین کی جے تم بھی کہو، کیا حرج ہے؟ سنو غور سے، کیوں کہ زمین غلہ دے رہی ہے. کفر کا مزاج یہ ہے جس شکل سے بھی نفع ظاہر ہو اس شکل کو معبود بناؤ. ہائے ہائے، کہاں حضرت کی باتیں. اب تو نہ مولانا صاحب کے بیانات پڑھتے ہیں لوگ، حضرت کے بیانات نہیں پڑھتے. حالانکہ اس کام کا حق یہ ہے کہ حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں، صرف حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں. اس کام کا حق ہے کہ صرف حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں. جتنے بھی لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں نا، اس سب اشکال کی اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات کرنے والے ہیں یہ مولانا صاحب کے بیانات نہیں پڑھتے، اپنی دنیا میں رہتے ہیں اور بات سن کر اعتراض کرتے ہیں، حضرت کے بیانات نہیں پڑھتے. خدا کی قسم اگر روزانہ توحید کی دعوت نہ دو گے تو غیروں سے سمجھوتا کر بیٹھو گے. پکی بات ہے. تم یوں کہو گے بھائی حالات خراب ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، لہٰذا اتنی سی بات تو مان لینی چاہیے. وہ کہیں گے ہماری طرح تمہیں زمین کی جے کہو کیونکہ زمین سے غلہ مل رہا. اللہ صاف انکار کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں. انتم تزرعون ونحن الزارعون، کاش تم نہیں کر رہے ہم کر رہے.
دانا ہم پھاڑتے ہیں، اس دانے کو اگانے کے لیے زمین ہم پھاڑتے ہیں. زمین کو اندازہ کریں نا، اتنا بھاری حل ہوتا ہے، ایک آدمی اس کو اٹھا نہ سکے. اب تو حل کا بھی زمانہ نہ رہا، اتنی پاور کی مشینیں زمین کو پھاڑتی ہیں. کیوں بھائی؟ زمین کو پھاڑتی ہیں، پھر اسے برابر کر دیتی ہیں دانا ڈال کر. اللہ اکبر. جو زمین تمہاری اتنی قوت سے مشین سے پھاڑی جاتی ہے، جو زمین اتنی قوت سے مشینوں سے پھاڑی جاتی ہے، اس زمین کو دانا کیسے پھاڑ لے گا؟ زمین کو دانا، اور دانے میں سے بھی ایک سوئی نکلتی ہے. کیا نکلتی ہے؟ سوئی نکلتی ہے نا، کوپل. کیوں بھائی؟ کیا ہوتی ہے وہ؟ کوپل ہے، کیا ہے نا وہ کوپل. وہ کوپل اتنے بھاری اوپر سے مٹی کو پھاڑتی ہوئی کوپل باہر آتی ہے. دیکھو تو صحیح. اس ساری کیفیت کو دیکھ کر مومن کہتا ہے اللہ نے زمین کو پھاڑا ہے، اللہ نے دانے کو پھاڑا ہے. مشرک کہتا ہے زمین غلہ دے رہی ہے. مشرک کہتا ہے زمین غلہ دے رہی. پھر یہ مشرک کہے گا مسلمانوں سے تم بھی کہو زمین کیجئے، تم بھی کہو زمین کیجئے، زمین غلہ دے رہی. تم کہیں نہیں، ہم زمین کیجئے نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ غلہ اللہ دیتے ہیں، غلہ اللہ دیتے ہیں. جب اللہ دیتے ہیں براہ راست، تو پھر ہم زمین کے آگے کیسے جھک جائیں؟ اصل میں زمین سے محبت اور عقیدت ہو گئی کہ زمین سے غلہ ملتا ہے، زمین سے غلہ ملتا ہے. یہ چاہیں گے کہ بھئی زمین کے آگے بھی جھکو، اس لیے کہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے. سارا جھگڑا اس پر تھا، سارا جھگڑا اس پر تھا. میں نے ایک بات کہی تھی، شاید یاد ہو، کہ زمین کا بھی انکار ہے جس طرح زمین سے بنی ہوئی شکلوں کا انکار ہے. پتھر کا انکار کیونکہ زمین سے ہے. مٹی کا بت ہو تو مٹی کا انکار، بت کا انکار، مٹی کا انکار. اگر بت لکڑی کا ہے تو لکڑی زمین سے اگنے والی چیز ہے. اس طرح زمین کا انکار، لکڑی کا بھی، لکڑی کے بت کا بھی انکار. اگر بت سونے کا ہے، حضرت عجیب بات فرماتے تھے اگر کوئی سونے کا بت بنا کر مسلمان کے سامنے پیش کیا جاوے تو مسلمان یہ کہے گا کہ اس بت سے نہیں ہوتا، اس بت سے نہیں ہوتا. اور اگر اس بت کی ایک انگلی توڑ کر، چھوٹی والی انگلی توڑ کر، اس بت کی چھوٹی والی انگلی توڑ کر کسی مسلمان کو دی جاوے اور یہ کہا جاوے کہ دیکھ اس سے اتنے زیور بن جائیں گے، تیری بیٹی رخصت ہو جائے گی، اس کے علاوہ نقد بھی بچ جائیں گے، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اس سے کام ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے جب بت کی پوری شکل سے نہیں ہوگا تو ایک انگلی سے کیسے ہوگا؟ جب بت کی شکل آوے تو کہتے ہیں کفر ہے، جب اس بت کی ٹوٹی ہوئی انگلی آئی تو کہنے لگے اس سے ہو جائے گا. بس میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب بت کی جو بھی شکل ہو، سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، لکڑی کی، مٹی کی، پتھر کی، یہ ساری کی ساری شکلیں زمین سے نکلی ہوئی ہیں. یہ ساری شکلیں زمین سے نکلی ہوئی ہیں. جس طرح ان ساری شکلوں کا انکار ضروری ہے، اس طرح زمین کا بھی انکار ضروری ہے. زمین کا بھی انکار ضروری ہے، ورنہ غیر یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ بھائی دیکھو ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں، تم بھی لگاؤ، صاف بات ہے. میں بتاؤں آپ کو حقیقت، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں. یہ حالات کیوں بنے؟ اگر روزانہ اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے
تو خدا کی قسم یہ حالات کبھی نہ بنتے، یہ حالات کبھی نہ بنتے کہ مسلمان شرک کی طرف جانے لگے۔ جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا، جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا اور پھر غیر مسلمان سے کفر کرانے کی طرف آئیں گے، تو پھر مسلمان اللہ سے غیر و خلاف مدد نہیں لے سکے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا، پھر غیر مسلمان کو شرک پر مجبور کریں گے، تو مسلمان مجبور ہو کر شرک کو اختیار کر لے گا، اس پر اللہ کی مدد نہ آئے گی، کیونکہ جب تم نے خود توحید کی دعوت نہ دی تو پھر تم شرک کی دعوت قبول کیوں نہ کرو گے؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ جب تم روزانہ توحید کی دعوت نہیں دو گے تو پھر شرک کی دعوت کو قبول کیوں نہ کرو گے؟ یوں کہو گے قانون ہے کرنا پڑے گا، نہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ مشرکین نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، آپ کو ہم حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، آپ کو شوق اور طلب جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ تو حائضہ عورتوں کے چھونے اور امت کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔ آپ ہر چکر میں حج اسود کا بوسہ لیتے، ہر چکر میں، ہر چکر میں آپ بوسہ لیتے حج اسود کا۔ مشرکین کو خیال ہوا کہ یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں بھی بات یہی ہے کہ اغیار دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زیادہ خواہش کی چیز کیا ہے، وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ مسلمان مطالبہ کرتا ہے، مسلمان مطالبہ کرتا ہے، غیر کہتے ہیں ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو، ہم تمہارا ایک مطالبہ پورا کر دیں گے۔ جہاں سے ہوتا ہے غیروں سے دینی سمجھوتا، ہم تمہاری ایک بات مان لیں، تمہاری ایک بات مان لو۔ دیکھو میری بات توجہ سننا، جب یہ بات پیدا ہو جائے گی اس کے بعد مسلمان دنیا کے لیے دین کو بیچے گا، دنیا کے لیے دین کو بیچے گا اور شرک کے لیے ایمان کو چھوڑے گا۔ پہلے مسلمان غیروں کے مطالبے کو پورا کرے گا دین کے لیے، دین کے بارے میں، پھر غیروں کے مطالبے کو پورا کر دے گا دنیا کے لیے۔ سنو غور سے، مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو حج اسود کا بوسہ بہت پسند ہے، تو مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ طواف میں ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کو روک دیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کے آگے جھکے پھر ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے، آپ کو بوسہ لینے دیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی سے شرک ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے فرما دیا لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے کام، سارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے اور آپ بڑے خسارے ٹوٹے میں پڑ جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام تو کبائر سے بھی معصوم ہیں، تو انبیاء سے شرک کا تو ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہلکا سا خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، بغیر دل کے عقیدے کے، اگر صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے ان کی بتوں کی طرف اور یہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں ہاں کر دیا۔ سنو میری بات دھیان سے، اس زمانے کا مسلمان یہ سوچے، اس زمانے کا مسلمان یہ سوچے کہ دل میں تو ایمان ہی ہو، صرف ظاہری طور پر ان کا ایک مطالبہ پورا کر دو تاکہ یہ
خوش ہو جاویں، تاکہ یہ خوش ہو جاویں اور یوں ہمارا کام چل جاوے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمان کے بارے میں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ بغیر اٹھ جاؤ پھر یہاں سے، جب بیٹھ جا کے سونا مت، میں اتنی ضروری بات کہہ رہا، بہت ضروری بات ہے کہ اگر مسلمان یہ سوچیں کہ ظاہری طور پر اگر شرک کو مان لیا جاوے دل کے اعتقاد سے نہیں، اور غیر خوش ہو جاویں اور ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جاوے۔ سنو، اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ کفار تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے توحید کے بیان کرنے میں ذرا سے ڈھیلے پڑ جاویں تو وہ کفار ہی مطمئن ہو جاویں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ ہاں، وہ تو چاہتے یہی ہیں، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ توحید کے بارے میں ذرا ڈھیلے پڑ جاویں، آپ توحید کے بارے میں ڈھیلے پڑ جاویں، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ مشرکین بھی مطمئن و بے فکر ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی اب ہمارا ان کا مقابلہ کیا ہے، ہماری بات مان لی انہوں نے۔ آپ کو ہلکا سا خیال آیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے اور بغیر دل کے اعتقاد کے اگر انہیں صرف دکھانے کے لیے ان کی بتوں کے آگے ذرا سے اشارہ کر دیا جاوے اور یہ خوش ہو جائیں تو کیا حرج ہے، اور اس خیال کو آپ نے پکایا نہیں، یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اے نبی جی، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، بات یاد رکھو، قیامت تک آنے والے ہر مومن کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے، صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے۔ صرف اللہ کے فضل سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے، اس لیے کہ دنیا میں مسلمان کا ایمان پر رہنا یہ دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ہے، دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ایمان ہے، اور آخرت کے فضل کا مظہر جنت ہے، اور دنیا میں اس کے استغنا کا مظہر وہ امت کا کفر ہے، اور آخرت اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ جہنم اللہ کے استغنا کا مظہر ہے آخرت میں، اور دنیا میں کفر اللہ کی استغنا کا مظہر ہے۔ دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، آخرت میں جنتیں یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے۔ خوب سمجھ لو، کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان بیچارہ کھانے کو مل جاوے پینے کو مل جاوے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ کتنے ایسے ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملا، کتنے ایسے جن کے بعد ٹھکانا نہیں ہے۔ کیا بتاؤں، خواہشات نے صرف کھانے پینے کو نعمت بنا دیا، خواہشات نے صرف کھانے پینے کو ہی نعمت بنا دیا، حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، کیونکہ اگر اسلام کے بغیر دنیا میں کھا پی لیا تو غیروں کی طرح کچھ دن زندگی گزار لی، پھر ہمیشہ کی جہنم۔ سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے